محمد رسول اللہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل اپنی امت کو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، تم میں سے جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی مزاج کرسی کے لیے جایا کرو، ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کیا کرو. بولیے نا سبحان اللہ. مزاج کرسی کے لیے جایا کرو. میرے آقا نے فرمایا یہ بات کسی مذہب کے اندر نہیں مل سکتی ہے، یہ مقام اور کہیں نہیں مل سکتا ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے. میرے حضور نے فرمایا میری امت میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی دوسرا بھائی جائے، ان کے حالت پرسا بن کر کے ان سے اچھی اچھی باتیں کرے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بات کرنے والا، عیادت کرنے والا، ان کو دیکھنے والا جب جاتا ہے اور جب تک گھر نہیں لوٹتا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سیر کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جانا چاہیے، لیکن آج ہمارا مزاج الگ ہے، آج مسلمانوں کا مزاج الگ ہے. ہم نے اپنے اخلاقیات کو مجروح کر دیا ہے، اپنے کلچر کو بدل دیا ہے. آج ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہم جاتے ہیں وہاں جہاں دولت مند ہے، اگر وہ وقت کے مائناز ہے، اگر دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، آدمی بار بار جاتا ہے. لیکن ہمارے برادری کے اندر رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے انہیں دیکھنے کے لیے کم جاتے ہیں. سب کے لیے برابر فضیلت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھنے کے لیے جاؤ، جب تک نہیں لوٹے گے تم جنت میں سیر کرو گے. سبحان اللہ. درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رب کا قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام شے فنا ہو جائے گی، تمام شے میں فنائیت ہے، صرف اور صرف باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے بقا، باقی سب کی شان ہے فنا. سب کے سب چلے جائیں گے، سب کی موت ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو لوگ بچیں گے قرب قیامت میں اللہ جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو سب کے سب مر جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوبارہ وہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام بھی دنیا سے چلے جائیں گے، فرشتوں کی بھی موت ہو جائے گی. عرض کر رہے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ کی شان باقی ہے، سب کے سب چلے جائیں گے اور ایک دن یہ ہوگا قیامت کے دن پھر موت کی بھی موت ہو جائے گی. حدیث پاک میں آیا ہے موت کی بھی موت ہو جائے گی. دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے. اگر رہتے ہے نا، اگرچہ وہ ہیں، اگرچہ زندہ ہیں لیکن نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ہاں، اگر زندگی ہمیشہ کے لیے یہ دنیاوی زندگی رہتی تو انبیاء کرام ہماری نظروں سے اجھل نہ ہوتی. ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ نہ چکھتے، وہ رہ جاتے، لیکن ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھا اور پھر وہ شریعت کے مطابق جو ہے اپنے اپنے آرام گاہ میں تشریف فرما ہے. جلوہ بار ہے وہ انبیاء کرام. حضرات گرامی، دنیا سے سب کو جانا ہے، کسی کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ اچھا عمل لے کے جاتا ہے، ان کا سجدہ ساتھ میں جاتا ہے، ان کی نمازیں جاتی ہے، ان کی زکات جاتی ہے، ان کے اچھے کارنامے جاتے ہیں، ان کا اخلاق جاتا ہے، ان کا کردار جاتا ہے. اور نہیں تو حضرات گرامی، اور یہ دنیا کے لب و لہجے یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہے. آ رہا ہے محرم کا مہینہ، پھر سنی مسلمانوں کے خرافات دیکھیے گا، نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں. جب یہ مقدس مہینہ آئے تو مقدس مہینے کو سلام کرنا چاہیے. اور ان پاک بازوں نے میدان کربلا میں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، آج دیکھیں لٹیرے کتنے لٹیرے ہیں. کوئی ادھر سے اسلام کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پارٹی بن کے آ رہے ہیں. اور آج جو پارٹی ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے وہ نیا نیا فارمولا لا کر کے وہاں پہ بل پاس کر رہا ہے. یاد رکھیے وہ بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کی ساری مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس نفس پہ یہ دشمن پیر رکھیں گے اور پھر اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی بات کریں گے. حضرات گرامی، دنیا میں اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو پیدا کیا،
ان شان جلیل قدر اولیاء کرام کو انبیاء کرام کا غلام بنا کر کے جب اس دھرتی پر بھیجا ہے تو قسم خدا کی انہوں نے مصطفیٰ کی شریعت کا، قرآن کے تحفظ کا، میدان کربلا میں میرے حسین کے مشن کا، اس قرآن عظیم کے تحفظ کا، حدیث مصطفیٰ کی تحفظ کا حق ادا کر دیا۔ ورنہ تو ہندوستان کے اندر بہت دور آئے جو حملے ہوتے رہے، آج ابھی حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ذہن میں ہے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا کے آپ لوگ ہیں کہ نہیں؟ کہ نہیں ہے؟ آج جو بل پاس ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے حقوق چھین لیے جائیں گے۔ میں امام ہوں، مجھے بولنے کا حق ہے، اور آئے میرے سامنے کوئی ویڈیو والے، انشاءاللہ سوال ہوگا میں جواب دوں گا، سمجھ رہے نا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا۔ الحمدللہ غوث آدم کا کرم ہے، جواب دینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہوں، زبان رکھتا ہوں۔ اللہ نے زبان دی ہے، یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ ہم حق بات اللہ اس کے رسول کے بارے میں بولتے رہیں۔ کہیے سبحان اللہ، ہے نا؟ جب ہندوستان کے اندر مسئلہ آیا تو یہی گورنمنٹ نے پاس کیا تھا، کیا؟ سنیے، ضرورت کی بات بول رہا ہوں، مسلم پرسنل لا۔ تو مسلم پرسنل لا سے مسلمانوں کو آزادی کا مکمل حق بھی تھا، اور ان کے قوانین پر ہم پرسنل اعتبار سے ہم لوگ عمل بھی کر رہے تھے، لیکن اب اس میں بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ بل پاس ہوا خدا نہ خواستہ تو مسلم پرسنل ٹوٹ جائے گا۔ قسم خدا کی، میں اور کسی کی بات نہیں، نہ کسی کی سنی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو نتیجہ یہی نکلا ہے، مسلم پرسنل لا کام نہیں آئے گا۔ تو ایسے جب مواقع آتے ہیں حضرات، تو ہمیں صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، آپس میں محبت سے ملنا چاہیے، اسلام کے نام پر مر مٹنا چاہیے۔ یہی مذہب اسلام، دین اسلام، قرآن کا قانون، حدیث مصطفیٰ کی بیانی میدان کربلا سے ہم تک جو آیا ہے، تو اعلیٰ نبی نے سب کچھ قربان کر کے نبی کی محبت میں اسلام کو بچایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور جب اندرا گاندھی کا دور تھا، آپ جانتے ہیں جب وہ فنار ہوئی تو وہی میرا پہلا سال تھا جو میں دربھنگا عالم کے کورس کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ 1984 کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کی بھی معلومات ہے مجھ کو۔ حضرات، شاہبانو کا کیس اٹھا، طلاق کے اوپر، طلاق کے بعد جو ہے شوہر کو نان و نفقہ دیا جائے گا، جب تک وہ مطلقہ عدت میں رہے۔ تو شاہبانو کا کیس جو اندور کی تھی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ آج آپ کو معلوم ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ بل پاس ہوا تو ایک مسلمان 4 شادی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا قرآن کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو 2 3 4 شادی کر سکتے ہو۔ تو قرآن نے کہا، قرآن کے ماننے والے غلامان مصطفیٰ، بولیے نا سبحان اللہ، ہے نا؟ خلا کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ بل پاس ہو گیا تو ہماری شریعت میں کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا عورتوں پر۔ طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں ہے، عورت کو نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر بل پاس ہو گیا تو کہہ رہے کہ جیسے مرد طلاق دیتا ہے اب عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کہیں کہ کون سا بیان لائے؟ بیان تو وہی چاہیے جو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ بولیے نا سبحان اللہ، وہی ہے نا۔ کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی بزم ہو، اور ان مواقع پر امام کو ہی بولنے کا حق ہوتا ہے، جو قوم کا امام ہوتا ہے انہی پوائنٹ پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اب آئیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، میدان کربلا میں جو معاملہ ہوا، اسلام بچایا گیا، اسلام کو بچایا، شہید ہو گئے، نبی کے گھر والے کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ آج نبی کے وفادار جتنے غلامان مصطفیٰ ہیں پوری دنیا میں وہ اسلام کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نسل بندی کا مسئلہ تھا، نسل بندی کا مسئلہ آیا، دیوبند بک گیا، اور جتنے تھے بدعقیدے سب بک گئے۔ دیوبند کا فتویٰ آیا، ٹھیک ہے حکومت سے ٹکرا رہا ہے، حکومت کی بات مان لیتے، ٹھیک ہے نسل بندی جائز ہے، سب نے جائز لکھ دیا۔ ندوہ والوں نے، ندویوں نے کہہ دیا جو جتنے گستاخان رسول ہیں اسلام کے آئین کو سمجھنے والے نہیں، قرآن کے حقانیت، مصطفیٰ کے حدیث کے حقائق، اسلام کے صحیح نچوڑ، اسلام کے صحیح نتیجے کو یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔
تو اس مسئلے پر بول نہیں پائے، کوئی چپ رہا، کوئی کہا ٹھیک ہے نسبندی جائز ہے. لیکن جب یہی مسئلہ اندرا گاندھی کے دور میں بریلی پہنچا، بولیے نا سبحان اللہ، ارے جھوم کے بولیے نا سبحان اللہ، بریلی شریف پہنچا، مفتی اعظم فرماتے ہیں سبحان اللہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بولیے سبحان اللہ. ہاں وہ مرد مجاہد جن کا فتویٰ پوری دنیا میں گیا، وہ مرد مجاہد جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، وہ مرد مجاہد جنہوں نے ہمیں اسلام، جنہوں نے ہمیں اسلام کو سکھایا. اندرا گاندھی تک بات گئی اور مسئلہ آیا، کون ہے یہ بریلی کا، کون ہے مصطفیٰ رضا جو حکومت سے ٹکرا رہا ہے، حکومت سے ٹکرا رہا ہے. حکومت تو نسبندی کے بارے میں اعلان کر دیا ہے، ہندوستان میں اعلان ہو چکا ہے. بریلی میں کس نے فتویٰ دیا؟ کہا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. حضور مفتی نے مسکرایا، کہا یہ غیر محرم کافرہ مجھ سے کیا لینے ملنے آ رہی ہے. تو پردہ کا انتظام ہوا، بولیے سبحان اللہ. غیر محرم کا کیسے چہرہ دیکھے، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، مفتی اعظم ہیں، مفتی اعظم اسلام ہے، اسلامی ممالک میں آپ کے فتوے جاتے تھے. لہذا پردے کا انتظام ہوا اور جب گفتگو ہوئی تو کہا مصطفیٰ رضا اے قوم کے رہبر، اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے کہا جا رہا ہے، وقت کے پردھان منتری ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گنجائش ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ کوئی گنجائش ہے؟ فتویٰ بدل دو، تبدیل کر دو. آپ فرماتے کچھ نہیں، قرآن وہی، حدیث وہی، شریعت وہی، اس میں ہم کچھ بھی تبدیل کچھ نہیں کر سکتے ہیں، رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. اور کچھ ہو اگر گنجائش تو کرو. تو مفتی اعظم کا جو فرمان تھا وہ سنیے، ایمان مچل جائے گا. مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے فرمایا، اے حکومت ہند سن لے، اے وقت کے پردھان منتری سن لے، بس اتنی سی گنجائش ہے، فتوے میں کوئی تبدیل نہیں. نسبندی حرام، 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 اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ہے نسبندی حرام، حرام، حرام. صرف اتنی گنجائش ہے، اس میں کچھ بدل نہیں ہو سکتا. وقت آنے پہ حکومت بدل دی جا سکتی ہے، حکومت بدل دی جائے گی. کوئی ہوا کچھ دن کے بعد اس کا پلہ ختم ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا. کہیے سبحان اللہ. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مالک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آخری بات بتا دیتا ہوں، آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بہتر جانتے ہیں جو میں بولنے جا رہا ہوں، بہتر جانتے ہیں. حضرات ہندوستان میں ہم رہتے ہیں ہے نا، تو ہمیں سمویدھان کا، پارلیمنٹ کا، سمویدھان کا، یہاں کے قانون کا، ہر چیز کا ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی بھی قانون شریعت سے ٹکرا جائے تو اس پر تمام عوام کو علماء سے رائے لینا ہوگا. کہیے سبحان اللہ. اور علماء کیا کریں گے؟ علماء شریعت کے حساب سے وہ فتوے نکالیں گے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت رہے. اس لیے کہ آخری اور بات بتا دوں، ہندوستان کی آزادی میں تمام مسلمانوں بھی ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. بڑے بڑے علماء انہوں نے خون دیا ہے آزادی کے لیے. لہذا اپنے اپنے مذہب پر سب کو آزادی چاہیے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو آزادی چاہیے. ہم اسی آزادی کے ساتھ ہندوستان کے آئین کے تحت شریعت پر بھی ہم عمل کریں گے. جب تک آئے تو پہلے شریعت پر عمل کریں گے، اس کے بعد ہندوستان کے تمام جو عدالتی ان کے قوانین ہیں بے شک ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں، ہے نا، ہندوستانی ہے. اور ہمارا حصہ مکمل اس لیے ہے کہ اس کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کو بڑا دسترت حاصل تھا، یعنی بڑا ہاتھ تھا، بڑا ہاتھ رہا ہے. اور یقیناً اس مٹی کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں سے آزادی ہونے کے لیے مسلمانوں کو بڑا کارنامہ، بڑا حصہ رہا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مالک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں جتنے ایمان کی حفاظت کر لی ان کا یہاں بھی بول بالا ہو گیا.
قبروں میں بول والا ہوگا, میدان محشر میں بول والا ہوگا. اولیاء کرام کی زندگی دیکھیے, انشاءاللہ نبی کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو جنت ملے گی. بولیے نا سبحان اللہ, جنت ملے گی. یہ دنیا فانی ہے حضرات گرامی, اور کرم بالائے کرم, میرے رب کا کرم تو دیکھیے سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت میں, میرے حضور فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جنت میں اکیلا نہیں رہے گا بلکہ جوڑے کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ, جوڑے کے ساتھ رہیں گے. اس کے ساتھ رہیں گے, جوڑے کے ساتھ, یعنی میاں بیوی دونوں جنتی ہو گئے تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ. اپنی جو دنیا کی بیویاں ہیں اس پر بھی بہت سارے اعتراض ہو رہے ہیں, باہر ابھی اس طرف نہیں کہوں گا, بہت ٹائم ہو جائے گا حضرات. تو جنت میں رہیں گے سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے ایک دن کتاب پڑھنا شروع کیا, اور پڑھتے پڑھتے اس حدیث پاک پر جب نظر گزری حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جنت میں میرے حضور نے فرمایا کہ جنت میں تنہا کوئی نہیں رہے گا بلکہ ساتھ جوڑی کے رہیں گے. سبحان اللہ. دونوں میاں بیوی رہیں گے. بولیے نا سبحان اللہ. دونوں رہیں گے. فرماتے میں نے تو شادی نہیں, میں نے تو شادی نہیں کی, اب کیا ہوگا, وہاں کیا ہوگا. تو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک رہیں گے. اور دنیا میں جس نے نکاح نہیں کیا, کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا, یا بچپنے میں چلا گیا, تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان مسلمان مرد اور عورت کا نکاح کرا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی دنیا میں شادی نہیں ہوئی تو حضور فرماتے ہیں جنت کے اندر شادی ہوگی. اب وہ اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ ان کی جوانی چلی گئی, بچپنا گیا, جوانی گئی, بڑھاپے میں, حضور کی ایسی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سر اور آنکھوں پر ہے سبحان اللہ. تو میری تو شادی ہوئی نہیں, اب جنت میں شادی ہوگی, تو لہذا میری بیوی کون بنے گی, میری بیوی کون ہوگی. تو تہجد پڑھ پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ایک دن دعا قبول نہیں ہوئی, دوسرے دن قبول نہیں ہوئی, تیسرے دن دعا قبول ہو گئی. سوئے تو بشارت آ گئی. بولیے سبحان اللہ. جاؤ فلاں مقام پہ جاؤ, فلاں ہے, بصرہ کی رہنے والی ہے, میمونہ ولید ہے, جاؤ وہاں جا کر کے ان کی ملاقات کر لو. اس طرح کی بشارت آنے لگی. بصرہ کی رہنے والی فلاں نام ہے. جا گئے, دیکھا سبحان اللہ, خواب تو بہت اچھا ہے, خواب بہترین ہے. اللہ کے ولی وہاں سے چلے, بصرہ چلے, اور بصرہ والوں نے جب دیکھا حضرت عبداللہ کو تو بڑا استقبال کیا. بولیے سبحان اللہ. اللہ کے ولی آ گئے سبحان اللہ. حضرت سرکار کیسے آ گئے, کچھ پتہ نہیں چلا کیسے آ گئے. رب مالک سے وہاں بصرہ آ گئے. جب وہاں تشریف لے گئے, لوگوں نے استقبال کیا. کہا حضور کیسے آنا ہوا. کہا میں بصرہ آیا ہوں میمونہ سے ملنے کے لیے. کہا کہ سرکار کیا بات ہے, خیریت تو ہے. وہ تو دیوانی ہے, پاگل ہے, وہ پاگل دیوانی ہے. کہا پاگل ہو دیوانی ہو, مجھے ملنا ہے. کہا وہ لوگوں سے پیسے لے کر کے بکریاں چراتی ہے, کسی کو ہنستا دیکھ کر کے رونے لگ جاتی ہے, اور جب کوئی روتا ہے تو ہنسنے لگ جاتی ہے. یہ تو ان کا حال ہے, دیوانی ہے. آج بھی فلاں جنگل میں گئی ہے, کچھ دیر میں آنے والی ہے, آپ ملاقات کر لیجئے گا. فرماتے ہیں نہیں میں نہیں رک سکتا. گئے جنگل. سرکار بہت بھیانک جنگل ہے, درندے ہیں, چرندے ہیں, بڑے بڑے درندے ہیں, پھاڑنے والے درندے ہیں. کہا میں جا رہا ہوں. جب جنگل گئے تو دیکھا بڑا خوفناک جنگل ہے, ایسے ایسے درندے ہیں کہ ایک لقمے میں انسان کو اندر کر لے. حضرات اللہ کے ولی گئے. بولیے نا سبحان اللہ. ولیوں کی شان تو دیکھیے. گئے, دیکھا, کیا دیکھا, میمونہ کھڑی ہے, جا کر کے سلام کیا. کہا وعلیکم السلام عبداللہ بن زید. حیران ہو گئے, حیران ہو گئے. فرماتے ہیں میں تو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا تو بکریاں خود ہی چر رہی ہیں اور میمونہ نماز پڑھ رہی ہے. کہیے سبحان اللہ. جب قریب گئے تو سلام کیا, اور جب دیکھا غور سے تو بکریاں اگر ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو شیر اس کے پیچھے کر کے بکریوں کو لا رہا ہے. اللہ اکبر. بڑے تعجب واقعہ دیکھا, حیران و ششدر ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ شیر کے لیے خوراک بہترین گوشت ہے نا, بکریاں ہیں,
بجائے کھانے کے شیر تو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب سلام کیا تو جواب دیا وعلیکم السلام یا عبداللہ یا اللہ، پریشان ہو گئے، کہا میری آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اے میمونہ میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ تو جواب دیتی ہے جو خواب آپ کو آیا ہے وہی خواب تو اسی رات کو مجھ کو بھی بشارت ملی ہے، سبحان اللہ، فنا تمہارا شوہر ہوگا۔ اے میمونہ یہ تو بتاؤ یہ درجہ کہاں سے ملا؟ اے میمونہ تمہاری بکریوں کو تم نہیں چلا رہی ہو، تم نماز پڑھ رہی ہو، زمانہ تمہیں دیوانہ کہہ رہا ہے، زمانہ تمہیں دیوانہ بتا رہا ہے، دنیا تمہیں دیوانی کہہ رہی ہے، تم دیوانی ہو، آخر یہ بتاؤ تمہاری بکریوں نے شیروں سے کب صلح کر لیا؟ تو جواب دے رہی ہے سبحان اللہ، اے عبداللہ میں نے جب سے میرے رب سے صلح کر لیا ہے، میری بکریوں نے شیروں سے صلح کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ کہاں جنت میں میاں بیوی بنیں گے، یہاں ملاقات ہو جاتی ہے، جب ملاقات ہو گئی تو جس میمونہ کو دنیا والے پاگل اور دیوانی کہہ رہے تھے اسی میمونہ کی شان کو حضرت عبداللہ نے دیکھا، بکریاں تو ادھر چل رہی ہے، حضرت میمونہ خدا کے لیے نماز پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، نماز ادا کر رہی ہے۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد الباری وسلم، اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس آخری گفتگو حضرات، عمل کے مطابق قبر کے اندر جزا و سزا ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایک اور بتا دیتا ہوں، قبر کے اندر یہ اعجاز غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وہ کیا؟ اگلی امتوں میں جتنے انبیاء کرام کی امتیں ہیں، قبر میں ان کے نبی کا دیدار نہیں ہوا، قبر میں منکر نکیر نہیں آئی، حدیث ہے یاد رکھے گا، حدیث میں ہے، اور امت کو قبر میں سوالات نہیں ہوئے، جو کچھ ہونا ہے میدان محشر میں، لیکن یہاں سوالات ہے قبر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور جب سوالات قبر اس امت کے لیے ہے تو تیسرا سوال ہمارے نبی کے بارے میں ہوتا ہے، میرے رسول کے بارے میں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نورانی کے ساتھ ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اب جب پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، اے نکیرین میرا رب، میرا جو ہے اللہ، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ میرا دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی شان هذا الرجل، اس مرد عربی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ، میرے حضور فرماتے ہیں یہ تیسرا سوال ہوتا ہے، اور میری امت کا مجھ نبی کا دیدار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ہر مومن کی قبر میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں، ابھی سوال ہو رہا ہے، ادھر نکیرین سوال کر رہے ہیں، ایک طرف سوال ہو رہا ہے، ایک طرف دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اے نکیرین کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ یہی تو ہمارے آقا ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام زندگی پر پڑھتا رہا، نماز کے اندر درود و سلام پڑھا، بولیے سبحان اللہ۔ بغیر دیکھے درود و سلام پڑھا، آج تو نگاہوں کے سامنے ہے، وہی تو گنبد خضرا کے مکی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پوچھتے ہو؟ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ جب مومن قبر کے اندر جواب دے گا تو محدثین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قبر کی پہلی منزل ہے آخرت کے منازل میں، پہلی منزل ہے، جب جواب دے گا تو غیب سے آواز آ جائے گی، سبحان اللہ، کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ غیب سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب اس کے لیے قبر میں جنتی بسترا لگا دو، انہیں جنتی کپڑے پہنا دو، سبحان اللہ، ان کے قبر کو حد نگاہ تک کشادگی کر دو، سبحان اللہ، اور جنت سے اس کی قبر کو کنیکشن کر دو تاکہ جنت کی ہوائیں آتی رہے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اور فرشتے کہتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جب مردہ جواب دے دیتا ہے، امت مصطفیٰ جواب دیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر فرشتے کہیں گے لن تنامت العروس، اب سوچا
جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں. سبحان اللہ. دلہا دلہن سوتے ہیں. یہ مصداق کس کے لیے ہے؟ یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. تو قبر کی منزل جب اچھی ہو گئی تو میدان محشر میں بھی انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا. وہاں تو حضرات اللہ کی عدالت میں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. چونکہ گنہگاروں کے لیے میرے سرکار شفیع المذنبین بن کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے، شفاعت کریں گے. ہم گنہگاروں کی شفاعت ہوگی اور اس شان سے ہوگی، اس شان سے ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی مستہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی مستہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اچھا عمل ہوگا ایمان کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب، قبر میں کامیاب، میدان محشر میں کامیاب. دنیا ایک بار بن گئی پھر دنیا دوبارہ بننے والی نہیں ہے. ایک بار جب ختم ہو جائے گی پھر آخرت کی منزلیں ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی، جانور انسان جنات سب سے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے دو چیز بنائی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے. ایک ہے جہنم اور ایک ہے جنت. اللہ اس کے رسول پیغمبروں کے وفاداروں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین، اپنے پیغمبروں کے جو ماننے والے، اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جنت کو بنایا ہے. کہیے سبحان اللہ. جنت کو بنایا ہے. اور پاپیوں کے لیے، باغیوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، بدتمیزوں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. ایک مرتبہ جب جہنم میں پاپی جائے گا پھر دوبارہ نکالا نہیں جائے گا حساب و کتاب کے بعد. اور مسلمان جو گنہگار ہوں گے وہ کچھ عرصے کے لیے جہنم میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا. جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے زنگ سے، ایسے گناہوں سے اسے صاف کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے پیغمبروں کے ماننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. کہیے سبحان اللہ. جنت میں ہو جائے گا ٹھکانہ. حضرات گرامی، جنت میں جانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. نمازوں پہ پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے جس پر فرض ہے. اللہ نے جسے صاحب استطاعت بنایا ہے اسے حج کرنا ہے. اپنے ماں اور باپ کی وفاداری میں زندگی بسر کرنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی اطاعت گزاری میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. چاہے آپ کتنی عبادت کر لیجئے، اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ماں باپ کو خوش رکھیے. یہ زندگی کی ترقی کا بہترین راستہ ہے. جن کی ماں جس سے خوش ہیں، جن کا باپ جس سے خوش ہیں.